گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، سلسلہ ہے آداب زندگی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہونا یہ یقیناً ایک مومن کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، اس کو بروز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بہت بڑا واقعہ کربلا کا پیش آیا، اور جس میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جد و جہد سے سربلندی اسلام کے لیے کوشش کی۔ تو اس پورے واقعہ میں ہمارے لیے، مومنین کے لیے، اہل اسلام کے لیے کیا درس ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اب دیکھیں کہ کربلا کا جو معرکہ ہوا، جو واقعہ ہوا، تو اس سے ہمیں کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ بے شک۔ ایک تو یہ کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہمیشہ حق پر قائم رہا جائے، صحیح، ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے، صحیح، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، بے شک، اور اسی کی بس یاد ہو، اسی کی یاد میں رہیں۔ کیا بات۔ اور یہ دیکھیں کہ اس سے یہ ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ بندے کی حالت جیسی بھی ہو، کیسی ہی ہو، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہ امام عالی مقام کو دیکھیں اور ان کے رفقا کو دیکھیں کہ کس طرح ان کے جو حالات تھے، نہ پانی نہ کھانا، اور پھر سر پر جو ہے وہ جو دشمن ایک طرح سے کھڑا ہوا ہے، پھر ٹینشن الگ کہ گھر کی خواتین بھی ہیں۔ صحیح، اس کے باوجود دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، نہ ہی آپ نے چھوڑی، نہ ہی ان کے ساتھیوں نے چھوڑی، بے شک۔ سب نے نماز پڑھی، پورے قافلے نے نماز پڑھی ماشاءاللہ، اور شریعت کی پاسداری کی۔ الحمدللہ، اور پھر جو پاک بیویاں تھیں انہیں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح شریعت کی پابندی کرتے ہوئے پردہ قائم رکھا، اللہ اکبر، کیا بات، اور جو ان کے ساتھ امتحان ہوا اس پہ کیسے ثابت قدم رہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ پریشانی کے عالم میں صبر کا دامن یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر کبھی بھی کوئی پریشانی یا کوئی مشکل آ جائے تو ان کو یاد کر لیا جائے کہ ان پر کیسی آزمائشیں آئیں، ان صحیح، پر کیسی تکالیف آئیں، صحیح، مگر انہوں نے جو وہ صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ماشاءاللہ، اور یہ کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے تو آخر مٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بے یہ شک، ظلم کو کبھی بھی تمام نہیں ہے، یہ صحیح، ظلم کو ہمیشہ کی نہیں بے ہے، شک، یہ آخر ہمیشہ مٹ ہی جاتا ہے۔ ظلم مٹنے کے لیے۔ بالکل۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے ہماری تربیت فرمائی کہ درس کربلا کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ نماز کی اہمیت ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس کتنی تھی اور انہوں نے کتنی اس کی حفاظت کی اور صبر، اور خصوصاً جو پاک بیبیاں تھیں ان حالات میں بھی انہوں نے پردہ جو ایک ہے اور اس کو الحمدللہ اس کو محفوظ رکھا۔ جی کال چلائیے گا۔ آدابِ زندگی پروگرام میں میرا یہ سوال ہے، کیا عورتیں پردہ کر کے قبرستان جا سکتی ہیں؟ نہیں، عورتیں جو ہے وہ قبرستان نہیں جا سکتی، صحیح، چاہے پردہ میں ہو یا بے پردہ۔ بے پردہ تو ویسے ہی جو ہے وہ کہیں بھی اگر جانا ہے جہاں پہ شریعت کی اجازت ہے جانے کی، تو وہاں پہ بھی با پردہ ہو کر ہی جانا ہے، پردہ کر ہی جانا ہے۔ صحیح، اور قبرستان جو ہے وہ پردے کی حالت میں بھی نہیں جائیں گی، بس ایک ہی بار جائیں گی۔ صحیح، اللہ اکبر، اللہ ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ در موت کے بعد ہی جانا ہوگا، بے شک، کوئی خود جانا نہیں ہوگا، لوگ لے جائیں گے۔ صحیح۔ مزید کال چلائیے۔ سوال یہ ہے کہ آنکھ پھڑکنے سے بدشگونی لینا کیسا؟ اب بدشگونی جو ہے نا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ لیتے ہیں کہ سیدھی آنکھ پھڑ کے تو سمجھے کوئی خوشخبری ہے، اور الٹی آنکھ پھڑ کے تو اس سے کہ کوئی مصیبت ہے کہ۔ صحیح، تو اچھا شگون لینا یہ اسلام میں جائز ہے، جبکہ بدشگونی یہ ناجائز ہے۔ صحیح، اچھا سکون لے سکتے ہیں۔ اچھا جی سیدھی آنکھ پھڑ کے تو آ کے صحیح، کوئی اچھی چیز ملے گی یا کوئی خوشخبری ملے گی یا کوئی کام اٹے کے دو ہو جائے گا، مگر یہ کہ الٹی آنکھ پھڑ کے تو اب کوئی پریشانی آئے گی یا کوئی آفت آئے گی، یہ نہیں لے سکتے۔ اس میں بھی کتنا یا سیدھی پازیٹیو تھنک سکھائی جا رہی ہے نا، بالکل، کہ آپ نے پازیٹیو لے سکتے ہیں، نیگیٹیو نیگیٹو نہیں لے سکتے۔ ماشاء اللہ، حدیث پاک میں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان سے بھی قریب ہوں، میں سبحان اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں۔ سبحان اب بندہ اللہ تعالیٰ سے جو گمان رکھے گا وہ پھر ہوگا اس کے ساتھ وہ معاملہ۔ اللہ، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے رب عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ بے شک۔ مزید کال چلائیے۔ محمد یوسف اتاری ہے، اور جانشین میرے اللہ سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ قبر وغیرہ پر جو پھول پتیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں اور اسی طرح کچھ پودے وغیرہ اگائے جاتے ہیں، تو کیا اس سے قبر والے کی نامہ اعمال میں کوئی ثواب وغیرہ کا اضافہ ہوتا ہے؟ قبر وغیرہ پر یہ پھول پتیاں ڈالنے سے جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہونا، یعنی نیکیاں لکھا جانا، یہ تو کہیں نہ پڑھائے نہ سنائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پھول پتیاں ہوں، پھول ہوں یا کوئی بھی تر شاخ ہو یا پتا ہو، تو اس سے یہ ہے کہ جب تک کہ قبر پہ یہ رہے گا اور یہ تر رہے گا، اس سے میت کو جو ہے وہ انسیت ملے گی، یعنی اس سے خوشی محسوس ہوگی، اسے فائدہ ہوگا۔ صحیح، تو اب چونکہ یہ جتنی تر چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پھول پتیاں وغیرہ، یہ تسبیح کرتی ہے، صحیح، تو اب جو ہے وہ چونکہ مرنے کے بعد بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ، تو اب چونکہ اب وہ تو نیک عمل کر نہیں سکتا، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، نہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ صحیح، تو اب یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو زندہ ہیں، جو دنیا میں ہیں، وہ خوب سے ہو نیک کام کریں اور اپنے مرحومین کو ان کا ثواب ایصال کریں، ثواب پہنچائیں، اور ثواب پہنچانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ صحیح، صلی اللہ علیہ محمد ہے، اے اللہ عز و جل، جو میں نے درود پاک پڑھا، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، میرے دادا دادی کو پہنچا، میرے نانا نانی کو پہنچا۔ یقیناً یہ ان کی بہترین امداد یہ بالکل بہترین امداد ہے اور ان کے لیے یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، سبحان اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں، اسے مسرت محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ ماشاء اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا انتظام ہو کہ قبر پر جو ہے نا کوئی پودا وغیرہ لگا دیں جو بغیر کھاد والا ہو، اللہ، صحیح، اور پانی کا آپ کا اپنا انتظام ہو، صحیح، تو زبردست کہ اس سے بھی میت کے لیے فاتحہ پڑھنے والوں کے لیے بھی سایہ ہو جائے گا۔ اتنا بڑا درخت تو نہیں لگ سکتا چونکہ شاخیں اندر جائیں گی نا، صحیح، چھوٹا پودا ہو کہ صحیح، جس کی شاخیں اندر نہ جائیں، صحیح، ماشاء اللہ، بس کسی طریقے سے قبر کو جو نا قبر مردے کو انسیت ملے۔ صحیح، ماشاء اللہ، یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اقدامات کریں کہ جو ہماری میت کو، مرحوم کو کوئی نہ کوئی راحت پہنچے۔ راحت پہنچے۔ ماشاء اللہ، مزید کال چلائیے۔ شوگر لو ہونے کی صورت میں مریض پر کمزوری کے سبب کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے۔ اگر فوری طور پر اس کو کوئی میٹھی چیز کھلا دی جائے تو اس کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے۔ اگر روزہ دار شوگر لو ہونے پر کچھ کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ دار کو میٹھا کھلانے کے بجائے گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگا دی جائے تو اس سے اس کی شوگر نارمل ہو جائے گی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ تو اچھی چیز ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ شوگر اگر لو ہوئی تو آپ نے ڈرپ لگا دی اس کو گلوکوز کی، کہ جس سے جو ہے وہ اس کا روزہ بھی بچ گیا اور اس کا جسمانی مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ صحیح، اچھی تدبیر ہے، اچھی تدبیر ہے یہ۔ صحیح، مزید کال چلائیے۔
मेरा नाम शौकत है और लोग प्यार से मुझे ना शौकी कहते हैं, तो ऐसा कहना उनका क्या जायज़ है? हाँ, शौकत को अगर लोग शौकी कहते हैं तो ये नाम बिगाड़ने में नहीं आएगा, मगर ये कि शौकत भाई को ये फील ना होता हो, इनको बुरा ना लगता हो। अगर इन्हें बुरा नहीं लगता तो कोई हरज नहीं, जायज़ है ये। सही। अलबत्ता वो जो है ना नाम बिगाड़ना, उसमें ये कि जैसे किसी को मोटू बोल दिया, ठिंगू, लंगड़ा, लूला, इस तरह के जो अलकाबात है ना, इससे जो है उसको नवाजना, दिल आज़ार जुमले कि इससे अगले की दिल आज़ारी होगी। कंजूस बोलना, यार तो बड़ा कंजूस है, हाँ भाई कंजूस आ गया, तो इससे उसकी दिल आज़ारी होगी, तो ये नाजायज़ है। सही। तो ये वही बुरे अलकाबात में आएगा। बाकी ये शौकी बोल दिया, शान अजीशान, जिसका नाम हो तो शानी बोलते हैं, सही, तो ये उसमें नहीं आएगा नाम बिगाड़ने में। दुरुस्त। अलबत्ता ऐसे नाम का शॉर्ट फॉर्म रखना या ऐसा प्यार से यानी बोलना, जैसे अब्दुल रहीम है, अब इसको जो है वो हमारी कौम में अब्दुल रहमान या अब्दुल रहीम को जो है वो माज़अल्लाह अदरीम कहा जाता है। अब ये ख़तरनाक है सही। कि अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, रहमान का बंदा, सही। रहीम का बंदा। सही। तो अभी ज़ाहिर है कि रहीम से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, बिल्कुल। रहमान से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। बिल्कुल। अब यहाँ ये बिगाड़ना जो है ये ख़तरनाक है, सही, इससे बचना चाहिए। इससे बिल्कुल बचना चाहिए, और अब तक जिसने ऐसा किया है वो तौबा भी कर रहे हैं। सही। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने और उलमा अहले सुन्नत से मरबूत रहने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह की बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सीखेंगे। मज़ीद सवालात हैं, कॉल चलाइए। किसी दूसरे को अपना बेटा या बेटी अल्लाह की रजा के लिए गोद दे देना कैसा? नीज क्या गोद दिए गए बच्चे या बच्ची का सगे माँ बाप की विरासत से हिस्सा खत्म हो जाता है? बराए करम जवाब इनायत फरमा दीजिए। और देखें कि जिनके यहाँ औलाद नहीं होती तो वो अमूमन जो है वो बच्चा या बच्ची गोद लेते हैं, तो ये गोद लेना बिल्कुल जायज़ है। इससे जो है ले पालक बच्चा भी कहा जाता है, मगर इसमें ये एहतियात की जाए कि जैसे आपने जो है वो लड़का लिया, अब यह है कि आप जो है वो जो आपकी जो ज़ौजा हैं उनकी बहन का ऐसे दूध पिला दें, ताकि जब ये बालिग हो तो अब यह है कि इस लड़के का आपकी ज़ौजा से पर्दा ना रहे, पर्दा हट जाए। सही। वरना ये जब बालिग हुआ तो पर्दा नाफिज हो जाएगा। सही। अच्छा, इसी तरह जो है वो अगर आपने लड़की ली तो अब आप जो है अब ये है कि जैसे वो लड़की ली तो अब वालिद यानी जो मर्द है वो अपनी बहन का दूध पिला दे, सही। या अपने भाई की ज़ौजा का दूध पिला दे, अपनी भाभी का दूध पिला दे, ताकि ये उसका जो है वो रिज़ाई चच्चा भतीजा हो जाए, ये शख्स जो उसका रिज़ाई चच्चा हो जाएगा। सही। तो इस तरह ये है कि अब जो है वो उस बच्ची से पर्दा ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तदबीर है माशाअल्लाह। अच्छा, अब रहा ये कि विरासत वाला, तो विरासत का मामला ऐसा है कि विरासत जो है वो उसको वहीं से मिलेगी। सही। चाहे ले पालक हो जाए, नहीं इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, उसने इसको दिया, कुछ भी हो जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो तब भी जो है वो विरासत जो है वो उसके हकीकी वालिद से उसको मिलेगी। सही। हकीकी वालिद को तरह मौत तो आनी है, हकीकी वालिद या वालिदा की जैसी आंखें बंद हुई तो ये उसका हकदार होगा, ये बच्चा या बच्ची को उसका हक मिलेगा। सही। यानी जो भी विरासत के मसाइल हैं वो जारी होंगे उन पर। माशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। तो आपकी बारगाह में सवाल है, क्या क़यामत के दिन हम एक दूसरे को पहचानेंगे? अब बिल्कुल क़यामत के दिन एक दूसरे को पहचाना जाएगा, जब भी तो वो है ना कि एक दूसरे से जो है वो हुकूक का तकाजा किया जाएगा। अगर नहीं पहचानेंगे तो हक कैसे मांगेंगे? जैसे कर्ज खा वाला जो मामला है, ये सारे मामलात के बरोज़ क़यामत जो है वो चूँकि वो हम तो अल्लाह ताला से जो है वो फ़ज़ल का सवाल करते हैं, वरना अगर अल्लाह ताला ने हमारे साथ अदल फरमाया, इंसाफ फरमाया तो ज़रा हमारा ठिकाना कुछ और होगा। तो हम अल्लाह ताला से फ़ज़ल का सवाल करते हैं कि वो हमें अपनी रहमत के सबब हमें बख्श दे, बिला हिसाब व किताब बख्शे। वो क़ादिर मुतलक है, वो मालिक है। तो अब यह है कि जिसका दुनिया में लेन देन होगा,
جس نے دنیا میں کسی کو مارا ہوگا ظلمن، تو اب وہ مظلوم کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ عز و جل فلاں وقت اس نے مجھے مارا تھا۔ اللہ، مظلوم بھی ظالم کو پہچانے گا اور ظالم بھی مظلوم کو پہچانے گا۔ صحیح۔ تو یوں ہر ایک جو ہے وہ پہچانے گا، ہر ایک دوسرے کو پہچانے گا۔ وہ ہے نا کہ ماں بیٹے سے جان چھڑائے گی، باپ بیٹی سے جان چھڑائے گا، بھائی بھائی سے جان چھڑائے گا، وہ پہچانیں گے تبھی تو جان چھڑائیں گے نا۔ صحیح۔ یا سیدی ایک سوال مزید یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور ڈکار لیتے ہیں، تو مسجد میں جا کر ڈکار لینا کیسے؟ ڈکار آپ دیکھیں کہ ڈکار لینا مسجد ہو یا غیر مسجد، صحیح، اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اگر یہ آ جائے تب نہیں آتی ہے، اگر یہ آ جائے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ اب دبا نہیں سکتے تو کم از کم اس کی آواز کم کرنے کی کوشش کی جائے، کہ اس سے جو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص جب کسی مجلس میں ہو یا کسی عالم کی بارگاہ میں ہو یا مسجد کے امام صاحب ہیں ان کے پاس ہوں یا درس میں بیٹھے ہوئے فضان سنت کا درس، اور اب یہاں آپ ڈکار لینا شروع ہو جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں کسی نے ڈکار لی تو ارشاد فرمایا کف عنا حشیاءک فإن اکثرهم شبعا فی الدنیا جوعا یوم القیامہ، ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ اب ڈکار کی بات ہے تو عرض کرتا چلو چھینک کے حوالے سے کہ چھینک بھی جب آئے نا تو اس میں بھی آواز کم سے کم کی جائے، پست سے پست کی جائے، کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے، کہ اس میں بھی بلند آواز سے چھینکنا یہ حماقت کی نشانی ہے، یعنی بے وقوفی کی علامت ہے۔ بعض کا دوسرے کے منہ پر تھونک کے چھینٹے چلے جاتے ہیں زور سے چھینکنے سے، یہ تو اخلاقاً بھی درست نہیں ہے۔ اور مسجد ہوگی تو آداب اور بالکل آداب سخت ہو جائے، بالکل، اس لیے کہ یعنی مسجد یعنی ہماری تھوک کے ذرات گریں، بالکل اچھی چیز نہیں ہے، بندہ یہ ہاتھ رکھ لے کچھ بھی کر کے۔ صحیح۔ البتہ چھینک کی آواز بھی دبائی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح عرض کر دوں کہ جمائی ہے، جمائی شیطان کی طرف سے، صحیح، تو جمائی کی آواز بھی جو ہے وہ دبانی چاہیے، نہ کہ بعض لوگ کرتے ہیں نا گمیوں کر کے لگے ہوتے ہیں بازاروں میں دکانوں پر، تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو بالکل دبانا چاہیے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ کال چلائیے۔ بچہ رات کو سوتے وقت اگر پیشاب کر دیتا ہو تو خود کو اس سے کس طرح بچانا چاہیے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں بچہ جو ہے وہ ہے تو آخر انسان کا بچہ، اور جو والدین ہیں وہ بھی ایک وقت میں بچے ہی تھے، تو بچے کا ہے کہ جب اس کی تربیت جب کی جائے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، پیشاب نہیں کرے گا۔ اس کے ذریعے کہ وہ مختلف طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ڈائپر باندھ لیا جائے، اور مسلسل یہ ڈائپر باندھنا، اس میں بھی خیال رہے کہ اگر مسلسل ڈائپر باندھ کے رکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے وہاں جو ہے نا وہ سوزش وغیرہ ہو سکتی ہے، ریشے وغیرہ ہو سکتے ہیں، جس سے اس بیچارے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ایک عورت جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کس طرح بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اس حوالے سے انسان جانوروں کے بچوں کی تربیت کر لیتا ہے، تو بعض گھروں میں دیکھا ہے جانا ہوا ہے تو بلیاں جو ہوتی ہیں وہ تربیت یافتہ ہوتی ہیں تو ہر جگہ نہیں کرتی۔ صحیح۔ تو انسان جب جانوروں کے بچوں کی کر سکتا ہے، انسانوں کے بچوں کی بھی کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اب اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ اب بستر ساتھ ہی ایک ہی بستر میں بچہ سو رہا ہے، کہیں سفر میں ہے، اب بچہ اتنا بڑا ہو گیا ڈائپر وغیرہ کی پوزیشن نہیں ہے تو تھوڑا سا دور سلایا جائے، اسے چادر وغیرہ الگ رکھی جائے، کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ پیشاب اس طرف بالکل بالکل، کیونکہ آپ تو بالغ ہیں نا، جی، آپ نے اپنے کپڑے بچانے اور اپنے نماز ادا کرنی ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ یعنی وہ آپ کی گفتگو سے یہ تربیت ملی کہ تربیت کی بڑی اہمیت ہے، بالکل، اور بچوں کی تربیت اور یہ جو بچوں کی مینجمنٹ ہے اس پر خاص کام کرنا چاہیے، اور خاص کر چونکہ کئی ایک معاملات پیشاب کی صورت میں تو شرعی معاملات
پیش آتے ہیں، نماز ہے، وضو اور بالکل بہت سارے کپڑوں کو محفوظ رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. مزید کال لیجیے. کھانے کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ بچہ کس طرح کھانا کھائے. صحیح. بیٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، پھر دوسرے کوئی مہمان آئے تو اسے سلام کرے، صحیح اسی کے ذریعے جو وہ کھانا وغیرہ پیش کرے، پانی وغیرہ بھیجے، صحیح تاکہ اس کی تربیت ہو نا. صحیح. اب یہ جو یہ اس کے لیے یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کو ایسے یا ملازم استعمال نہیں کریں نا، نابالغ سے کام لینا، یہاں یہ ہم ایز اے تربیت کر رہے ہیں. صحیح ہاں آپ کو سستی ہو رہی ہے، اب آپ اس کو بھیج رہے ہیں اٹھا کر، وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. ایسے میں ظاہر ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جیسے بیٹھے ہوئے کھانے پر، بچہ بھی بیٹھا ہوئے کھانے پر، اب آپ اس کو کھانے سے اٹھا کے بھیج رہے ہیں، یہ بیچارہ کھا رہا ہے، اب آپ اس کو اٹھا کے بھیجیں جاؤ بیٹا فلاں کام کر لو، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا. پھر چونکہ یہاں بچے کا دل بھی نہیں ہے جانے کا، اور اب یہ بیچارہ کھانا چھوڑ کے جائے گا، یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح. یعنی سب مشقت میں نہیں ڈال سکتے صحیح. بچے کو. اچھا، بعض کا ایسے یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، بچے کی تربیت نہیں کی، بچے پر کوئی توجہ نہیں ہے، تو مہمانوں کے درمیان یا دوستوں کے درمیان وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جس سے پھر وہ خود شرمندہ ہوتا ہے کہ تربیت کی نہیں تھی. بالکل. تو اب وہ بعد میں کافی آزمائش میں ہو جاتا ہے. بالکل بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی شرمندگی ہے. اٹھانی. تو والدین کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے. اچھی کرے. اور بچے چونکہ بہت زیادہ موبائل یوز کرنے کے آج کل عادی نظر آتے ہیں، تو اب جب تک ہم متبادل اچھی چیز نہیں دیں گے تو پھر وہ فضول چیزیں دیکھیں گے یا بری چیزیں دیکھیں گے. بالکل. تو اگر کڈز مدنی چینل اور جو مدنی چینل کے اس طرح شارٹ کلپس ہیں، اگر ہم وہ اپنے بچوں کو دیں گے، تربیت بھی ہوگی اور وہ فضولیات سے اور بعض برائیوں سے بھی محفوظ رہیں گے. اب بچے کو موبائل دینے کے بجائے جو نا یہ فزیکل جو کھلونے تھے نا وہ دیے جائیں، صحیح. تاکہ اس سے یہ کہ یہ دوڑے بھی، ہاتھ بھی استعمال ہو، آنکھیں بھی استعمال ہوں، صحیح. تھوڑا دوڑ لگائے گا اور جسمانی صحت بھی ہوگا. نا موبائل وغیرہ میں ہی کہ گیمز اگر کھیل رہا کچھ بھی کرتا وہیں کا وہیں بیٹھا رہے گا. صحیح. نظر اور دماغ کا نظر بہت اور استعمال. دماغ کا الگ مسئلہ. صحیح. مزید کال لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہر اچھی اور بری بات پر لا حول ولا قوت کہنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، صحیح. کوئی حرج نہیں ہے. اب ماشاء اللہ کہنا یہ بھی جائز ہے. ماشاء اللہ کے معنی کہ جو اللہ نے چاہا. صحیح. مگر یہ دیکھیں ہمارے یہاں عرف میں اگر کوئی اچھی یعنی خوشخبری ہوتی ہے تو اس پر ماشاء اللہ کہا جاتا ہے. صحیح. اور اگر کوئی ایسی اطلاع ملی کہ ناگوار اطلاع ملی، کوئی ایسی خبر ملی تو اس پہ جو ہے نا وہ نقصان کی کوئی اطلاع ملی، اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہا جاتا ہے. صحیح. تو اب اگر کسی کا کوئی نقصان ہو، کسی نے کہا میرے نقصان ہو گیا، اب آپ نے کہا ماشاء اللہ، نہیں ہاتھ میں نہیں ماشاء اللہ کہا، اسے بولے یار یہ کیا ہے یار، تو یہ کہ تو میرا دشمن ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس نے جائز جملہ کہا ہے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا. صحیح. اب جو ہے وہ کوئی خوشخبری ملی اور سامنے والے نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی کہنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہا خوشخبری، تو بھی وہ پریشان ہوگا کہ یہ کیا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو عرف ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، ورنہ ہے جائز. اور ہمارے یہاں جب پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اور جب کوئی خوشخبری ہو تو اس وقت ماشاء اللہ کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک چٹکلہ ہوا تھا، ایک مبلغ آئے تھے سری لنکا سے، وہ عالم دین بھی تھے لیکن وہاں کے مقامی لوکل تھے، یہاں عالمی مدنی مرکز میں وہ حاضر ہوئے تھے. تو ان کا وہاں کا عرف ہوگا یا ان کی عادت تھی، وہ ہر غم کی خبر پر بھی اور نارمل خبر پر سبحان اللہ کہتے تھے. اب یہاں کسی نے کوئی پریشانی کی بات کی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ عالم دین ہے اور وہ میرے مبلغ ہیں اور وہ اس پر کہہ رہے ہیں. تو وہی پھر وہ چونکہ عرف اس کا نہیں ہے نا، تو وہ اس کے رسپانس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے شاید اس کو عجیب بات جواب دیا ہے اس کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے، حالانکہ کہنا درست ہے، جیسے کہنا درست ہے، شرم کوئی حرج نہیں. اچھا سیل ان کا عرف ہوگا، ان کی قوم میں عرف ہوگا، ان کے وہاں عرف ہوگا، ہمارے یہاں یہ عرف نہیں ہے. صحیح. تو وہی اپنے عرف و عادت کے مطابق چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یا سیدھی مراقبہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے جی، تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ ساری توجہ ایک طرف کر کے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لی جائیں اور
سر جھکا کر بیٹھ جائیں اور جس چیز کے لیے مراقبہ کیا جائے اسی بات کو ذہن میں گھماتے رہیں. جیسے مجھے مرنا ہے یا مجھے قبر میں جانا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسی چیز کا بار بار خیال لاتے رہیں اور اس کو جمائیں. یہ ہے مراقبہ. ماشاء اللہ. یعنی کسی بھی جس چیز کا بھی مراقبہ کرنا ہے تو وہ آنکھیں جما کر اس کو اچھی طرح ذہن میں اور اس کو بار بار دہرائیں تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. مزید کال لیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو اور وہ کسی شخص کو 3 بار کہے کہ کھانا کھا لیجئے اور وہ کھانا نہ کھائے تو کافر ہو جائے گا، کیا یہ درست ہے؟ استغفر اللہ، ایسا تو بالکل غلط ہے کہ معاذ اللہ 3 بار کیا 100 بار بھی اگر انکار کر دے تب بھی جو وہ کفر تو نہیں ہوگا. بالکل. البتہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سامنے والے نے یہ اگر عقیدہ رکھ لیا کہ اب یہ کافر ہو گیا تو یہ کفر ذرا اس پر لوٹے گا، اس پر لزوم کفر کا حکم ہوگا. اور اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور بطور گالی کہتا ہے تب بھی ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کو بطور گالی کافر کہنا، شیطان کہنا، منافق کہنا یہ ناجائز و گناہ ہے، حرام ہے. یعنی اس میں اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم دین سیکھنا کتنا اہم ہے. بالکل، علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور بعض اوقات معاشرے کے اندر سنی سنائی باتوں کی وجہ سے انسان وہی رپلائی سیکھ لیتا ہے، جواب سیکھ لیتا ہے کہ فلاں نے ایسے کہا تھا، ایسے کہہ دیا. اور اس میں خاص کر جیسے یہ کافر یا کسی پر کفر کی بات کرنا یہ بہت یعنی انتہائی بات ہے. بالکل. تو اس میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور شرعی احتیاطوں کی پاسداری کی بھی توفیق عطا فرمائے. مزید کال لیجئے. سوالات کرنے تھے ہمیں کہ کالے جادو کے بارے میں ہو سکتا ہے تو اس کا کیا توڑ ہے؟ اللہ کریم نجات عطا فرمائے. اس کے لیے کہ دعوت اسلامی کا جو ہے نا تعویذات عطاریہ جو ہے وہ کیا شعبہ، ان سے رابطہ کر لیجئے اور جادو کا توڑ وغیرہ کروا لیجئے. اور دوسرا یہ کہ روزانہ 7 مرتبہ یا محیی یا ممیتو یہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ الکریم جس دن یہ پڑھا جائے گا، یہ عمل کیا جائے گا، اس دن اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. تقریباً ہر شہر میں ناظرین مدنی مراکز فیضان مدینہ بنام فیضان مدینہ موجود ہوتے ہیں. عام طور پر بڑے شہروں میں تو ہیں اور چھوٹے شہروں میں بھی ہیں. تو ان مدنی مراکز میں تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی موجود ہوتا ہے. وہاں پر یہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اوراد عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. تو آپ اپنے قریبی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی معلومات لے کر وہاں جا کر اپنے اس مسئلے کے لیے وہاں رہنمائی لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بعض اوقات بیماری ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، اس کے لیے بھی آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں یا کسی بھی دعوت اسلامی کے مبلغ سے آپ رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو اس کی معلومات دے دیں گے یہ کہاں سے دیے جا سکتے ہیں. مزید کال چلائیے گا. آداب زندگی پروگرام کی کیا بات ہے. صاحبزادے عطار کی آمد مرحبا. میری خالہ جان کا کراچی میں ایکسیڈنٹ آج ہوا ہے، آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے، صبح سے بہوش ہیں. اللہ کریم آپ کی خالہ کو شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، عافیت والی نیکی والی طویل زندگی عطا فرمائے. اللہ کریم انہیں ہوش عطا فرمائے. اس طرح کے حادثات جو ہوتے ہیں یہ جو تیمارداری کرنے والے ان کے لیے کیا سبق دیتے ہیں، ان کے اس میں کیا درس ہے اس میں ساتھ ساتھ کہ صبح تندرست گھر سے نکلتا ہے راستے میں اچانک حادثہ ہوتا ہے. واقعی یہ تو ہے کہ بندے کو پتہ نہیں کہ کب کہاں پہنچ جائے، کب پتہ نہیں کیا ہو جائے. ہر وقت یہی ہے کہ جب بھی اس گاڑی میں بیٹھے سونے سے پہلے بھی احتیاط کفر سے توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس طرح سفر کریں. اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. مزید کال چلائیے گا. بادام کا درخت گھر میں لگانا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بادام کا درخت لگانا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بادام ہی پوچھا نا؟ ہاں بالکل، لال بادام ہو یا جو نارمل ہم یہ بادام کھاتے ہیں
یہ گری والی، دونوں کے کوئی حرج نہیں ہے. کھانے چاہیے، اس کے کوئی فوائد بھی مختصراً؟ اب سر انہوں نے بادام کی وضاحت نہیں کی کون سا بادام، وہ لال بادام ہے تو وہ بھی اچھا، یہ کہ اس کو اگر کھائیں گے تو زکام وغیرہ ہوگا بچوں کو، فوائد اس کے بھی ہیں. ویسے بھی امیر سنت فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز لیں تو اپنے مزاج کے مطابق، بالکل اپنے مزاج کے مطابق استعمال کی جائے، اپنے طبیب سے مشورہ بھی کر لیں. بالکل. اور دوسرا کہ یہ جو نارمل بادام ہوتا ہے اس کے تو ٹھیک ٹھاک فوائد ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت طاقتور چیز ہے بادام، خاص کر اور ذہنی حافظے کے لیے بھی بہت اچھی ہے، صحیح، یعنی یادداشت کے لیے بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ. مزید کال لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ایسا پڑھنا اور لکھنا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، یعنی جگہ سے پاک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص، جیسے ابھی یہ ٹیبل جو ہے وہ فیضان مدینہ میں رکھا ہوا ہے، فیضان مدینہ میں پڑا ہوا ہے، یہ ایک جہت ہو گئی نا، اس کی تعین ہو گئی، ایک جگہ ہو گئی کہ بھائی یہ جو نا فلاں جگہ پڑا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے ہی پاک ہے. ٹیبل جب ہم نے کہا تو یہ جسم ہے نا، اس کا یہ سائز ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو وہ جسم سے ہی پاک ہے اور جہت سے ہی پاک ہے، سمت سے پاک ہے. جب ہم سمت کا اشارہ کریں گے فلاں جگہ ہے تو یقیناً فلاں جگہ ہے، تو اس کا مطلب کہ جسم کو یہ لازم ہے کہ فلاں جگہ جسم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسم و جہت دونوں سے پاک ہے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. بے شک. کال لیجیے. یہ پوچھنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو ملائے گا؟ قیامت والے دن میاں بیوی آپس میں ملیں گے؟ یہی ہے کہ روایتوں میں تو یہی ہے کہ جن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا زوجین کا، تو وہ جنت میں بھی جو ہے وہ ساتھ ہی رہیں گے. صحیح. جو چاہتے ہیں کہ ہم جنت قیامت میں بھی آپس میں ملیں، وہ نیک اعمال کریں، دونوں جنت. بالکل نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، لیکن عمل بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. صحیح. اللہ کے فضل سے جنت ملے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں. صحیح. اس کے فضل سے انشاءاللہ الکریم، اس کے فضل سے جنت ملے گی انشاءاللہ. یسید آج کے سلسلے میں مختلف سوالات ہوئے، بڑے نازک نوعیت کے سوالات تھے، کفر سے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے متعلق، عقیدے سے متعلق بھی سوالات تھے، تو جو بہت زیادہ یعنی احتیاط کے ہیں، اور اس سے یہ چیز ملتی ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے. تو دعوت اسلامی کا ماحول، دعوت اسلامی کا دینی ماحول کس طرح ہمیں علم دین سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے؟ آپ اس میں کچھ دیکھیں. دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے یہ ہر عمر کے لیے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے یہ علم دین حاصل کرنے کا سب کو موقع دیتا ہے. صحیح. اب اس کے ذرائع بھی مختلف ہیں، مدنی چینل بھی ایک ذریعہ ہے، بہترین. اچھا، کتابیں بھی ایک ذریعہ ہے. تو المدینۃ العلمیہ کتابیں جو ہے نا وہ لکھتی ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے چھاپ کر جو ہے وہ ہدیتاً دیتا ہے. ویب سائٹ بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے دعوت اسلامی کا، فیس بک وغیرہ جو ہے وہ بھی ہے. تو کئی مواقع ہیں. اچھا، پھر مزید یہ کہ چونکہ جب آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، جب آپ نے پانی لینا ہے تو آپ نے کنویں کے پاس جانا ہے. صحیح. وہ پھر آپ کو جو نا وہ اچھے طریقے سے پانی ملے گا. صحیح. تو آپ یوں علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں جو وہ داخلہ لیجیے، اور قرآن پاک اگر درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھے ہوئے تو اسے پڑھیے صحیح مخارج کے ساتھ. اقرأ القرآن بلحون العرب، حدیث پاک میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربی لب و لہجے میں پڑھو. کہ قرآن پاک ایک طریقہ ہے، ایک کتاب اللہ ہے، عام کتاب تو نہیں ہے. عام کتاب تو جب ہم چاہیں جو اٹھا سکتے ہیں. اب قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ بے وضو نہیں اٹھا سکتے. جب قرآن پاک ایسی کتاب اس کو دیکھنا ثواب ہے. سبحان اللہ. عام کتاب کا یہ حکم نہیں ہے. صحیح. جب قرآن پاک کو چھونا، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے اس پر، یہ بھی ثواب ہے. سبحان. عام کتاب کا یہ حکم نہیں ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. ناظرین، ہمارا سلسلہ آداب زندگی اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے سلسلے میں ہم نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول جانشین امیر علیہ سنت سے حاصل کیے. علم دین کے بے شمار مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے. اس سلسلے
کو ضرور آپ دیکھا کیجیے. انشاءاللہ اسی طرح آپ کو بے شمار علم دین سیکھنے کو میسر آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.